أن يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر اور احسان ہے کہ آج ہم 16ویں روزے میں موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 16ویں پارے سے کچھ نکات دیکھیں گے اور پھر اس پر پوری کوشش کریں گے کہ عمل کر سکیں، اور رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب، اپنا جائزہ ضرور لیں گے کہ ہم قرآن مجید سے مستقل اس سے تعلق میں رہتے ہیں، دور قرآن سے بھی گزرے ہیں، اپنی زندگی میں کئی دفعہ قرآن مجید سے کسی نہ کسی طرح کسی بھی لیول پر جڑنے کی کوشش کی۔ تو قرآن مجید سے یہ جڑنے کا تعلق میرے اور آپ کے اندر کتنی تبدیلی لایا ہے، علم میں اضافہ کتنا ہوا ہے اور عمل میں تبدیلی کتنی ہوئی ہے، اس پر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ سورہ کہف میں آج ہم دیکھتے ہیں کچھ نکات۔ سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 14 جو کہ اصل میں 15ویں پارے میں تھی، لیکن آج اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ وقت کے سامنے، اور انہوں نے کیا کہا۔ یہ وہ ان چند نوجوانوں کی بات ہے جب ایک کفر کے دور میں، ایک ایسے ظالم بادشاہ کے دور میں وہ ایمان لائے تھے جب آس پاس کوئی اور ایمان نہ لاتا تھا۔ یہ کچھ نوجوان تھے اور انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے، ربنا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، یعنی ہم کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں مجھے اور آپ کو سیکھنا کیا ہے کہ جب ایمان نے ان کے دلوں میں گھر بنا لیا تو پھر کیا ہوا، ان کی زندگی کا انداز بدل گیا۔ جب بھی ایمان انسان کے دل میں جگہ بناتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، تو انسان کفر، فسق، گناہ، ظلم اور زیادتی دیکھ کر چین سے نہیں بیٹھتا، وہ اٹھ جاتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کلمہ حق کو بیان کرتا ہے، درست بات پہ جم جاتا ہے۔ یہاں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ دیکھیے، ایمان میٹھی نیند نہیں سلاتا ہے۔ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ایک ڈوز ملی اور اس کے بعد انسان بس اپنے گھر میں مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، اپنی زندگی میں مگن ہو گیا، بلکہ ایمان آسان آسان نیکیوں پہ مطمئن ہونا بھی نہیں سکھاتا۔ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو مان لیا تو انسان کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں جو پھیلا ہوا فساد ہے، جو ظلم ہے، جو فسق ہے، جو فجور ہے، ان کو کیسے مٹائیں۔ اور ہمارے سامنے وہ حدیث ہم نے پچھلے دنوں دیکھی بھی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان جب اس بات پہ بھی قادر نہ ہو کہ ہاتھ سے روک سکے اور زبان سے روک سکے، تو ایک وہ لیول بھی آتا ہے کہ جب وہ صرف اپنے دل سے برا مانے برائی کو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب ہم یہاں جو دیکھتے ہیں نا کہ چند نوجوان ہیں، کچھ چند نوجوان، یعنی ان کی علم کی کیا کیفیت ہوگی، ان کے مزاجوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ بتاتے ہیں کہ وہ چند نوجوان ہیں، ایمان لاتے ہیں تو بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کی کیا سنت ہے، جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جس کا ایمان اسے جامد نہیں کرتا، اس کو سلاتا نہیں ہے، جس کا ایمان اسے مضبوط بناتا ہے، تو اللہ کی سنت کیا ہے کہ پھر وہ اپنی خاص حفاظت میں، اپنی رحمتوں میں ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان نوجوانوں کا بھی ہم نے معاملہ دیکھا نا، اصحاب کہف کا، کہ اللہ نے کیا کیا، ان کو تھپکی دے کے سلایا، ان کو کروٹیں دلائیں، ان کا غار ایک خاص لوکیشن پہ بنایا، سب کچھ ہر چیز اللہ نے۔ اس کتے کا ذکر بھی کیسے کیا کہ ان کا کتا، یعنی ان کی نسبت سے وہ کتا بھی کیسا قرار دیا گیا۔ یہ بات ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ ایک چیز یہ کہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی ایمان کا موجود ہونا ہے ہمارے دلوں میں۔ اور دنیا میں اگر ہمیں کامیابی، سکون، اطمینان قلب چاہیے نا، تو پھر میری اور آپ کی سب سے قیمتی متاع، سب سے امپورٹنٹ چیز، وہ چیز جس پر ہم کبھی کمپرومائز نہ کر سکیں، وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے، اپنے رب پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس میں اضافے کی کوشش بھی کرنی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے وہ کون سے کام ہیں جو ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، وہ کون سے ساتھی ہیں، وہ کون سی اجتماعیت ہے جن کے ساتھ جڑ جائیں تو ایمان مستقل بڑھتا ہے۔ اور پھر ہمیں اپنے بچوں کی ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پیارے اور عزیز رشتوں کی ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا مقام ہے جہاں سے ایمان پر ضرب آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ جو ہے اس کے حوالے سے آتا ہے، قال ھذا فرعون۔ اب وہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر کہتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے 3 واقعات ہمارے سامنے رکھے تھے اور ان سے کچھ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا تھا، کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ ہے جو کشتیاں چھین لیتا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے انہوں نے تدبیر کیا کی کہ ان غریب مچھیروں کے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ کشتی والوں کا سوچئے، ان کو تو یہ تکلیف اس وقت سب سے بڑی محسوس ہوتی ہوگی نا، کہ ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا، یہ کیا آفت آ گئی، یہ کیا مشکل آ گئی۔ ان کے علم میں نہیں ہے کہ یہ چھوٹی تکلیف اگر نہ آتی تو بڑا نقصان، بڑا خسارہ، بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی۔ ابھی تو صرف عیب لگا ہے، مرمت ہوگی تو کشتی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر یہ عیب نہ لگتا تو کشتی ہی ہاتھ سے چلی جاتی۔ ہم بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، ہمارے لیے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور ہم ہیں بھی کمزور نا، لیکن ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ یہ تکلیف چاہے وہ مال جان کسی بھی حوالے سے، بعض دفعہ جذباتی طور پہ کوئی دھچکا اس بری طرح لگتا ہے، کسی کا کوئی جملہ، کسی کی کوئی بات، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تکلیف ہماری بات کی سہولت کا ذریعہ بنے گی، کسی بڑی تکلیف، کسی بڑی اذیت سے بچا لے گی، کسی بڑی آزمائش سے ہماری پشت بنا ہوگی۔ کہنا آسان ہے، لیکن ہر مشکل کے وقت آسانیاں دیکھنا، ان مع العسر یسرا پر یقین رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے تو ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے آسودہ حالی ملتی ہے، اس پہ وہ شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے، اور اگر تنگی ہو تو اس پہ صبر کرے تو صبر ہی باعث خیر ہے۔ اس کے بعد جو دوسری کہانی تھی وہ ام الغلام کہہ کے، کہ وہ ایک ایسا بچہ ہے، اس کا ذکر آتا ہے کہ نیک والدین کی اولاد ہے، لیکن حضرت خضر کو کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان کی جان لے لی جائے۔ یہاں پر کیا چیز ہے؟ دیکھیے، وہ بچہ بڑا ہوگا، ایمان والے والدین کے لیے شدید دکھ کا، اضطراب کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت نوح کے بیٹے کو یاد کیجئے، کیسا درد کا لمحہ ہے نا، کیسی تکلیف ہے، کیسی اذیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ ابھی اگر اس کو اٹھا لیا اور اگر وہ نابالغ ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ ابھی کی جدائی آخری ملاپ کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور ابھی جو تکلیف ہے نا وہ بعد کی دوہری تکلیف سے بچا لے گی۔ ابھی تو صرف یہ تکلیف ہے کہ بچہ جان سے چلا گیا، بعد میں یہ تکلیف ہوگی بچہ ایمان سے بھی چلا گیا، اور وہ درد حد سے زیادہ ہے نیک لوگوں کے لیے، ایسا درد ہے کہ وہ پھر ان کے دل میں بس جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ہمارے سیکھنے کے لیے کہ زندگی میں کوئی شدید دکھ اور تکلیف آئے تو اس وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے کسی بڑی تکلیف کسی بڑی آزمائش سے بچایا ہے، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی دنیا میں بھی خیر کا ذریعہ بناتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تیسرا واقعہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک دیوار کو یہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، اور یہاں پر کیا سیکھنے کی بات ہے؟ اگر ماضی میں بھی کوئی نیک عمل کیا ہے نا تو اللہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ ہماری یادداشت بہت کمزور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو یاد رکھتے ہیں، اور والدین کی صالحت اولاد کے کام آتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کا ذکر آتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے 2 رکعت نفل کا اضافہ کر دیا تھا اپنے معمولات میں۔ ہمیں فکر یہ ہوتی ہے نا کہ ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ حل کیا ہے؟ ہمیں صالح بننا ہے، کسی نیکی کے موقع کو جانے نہیں دینا۔ اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی سب حفاظت کریں گے، اور بچوں کو علم بھی نہیں ہے نا اس واقعے میں، ان یتیم بچوں کا خزانہ کہاں چھپا ہے، لیکن اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اولاد والدین سے ورثے میں کیا کیا پاتی ہے، ذرا ایک لمحے کو سوچئے۔ ہم جو قرآن سے جڑنے بیٹھے ہیں، اجتماعی طور پہ بیٹھے ہیں، ہمارے والدین کی، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، یا اس سے بھی پہلے کسی کی کوئی نیکی ہوگی، کوئی دعا ہوگی جو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں پیاری اور عظیم ترین کتاب تھما دی۔ اور پھر آگے کی طرف ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں دیکھیے، اذ نادى ربہ، اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ چپ کے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ سکھانا کیا ہے؟ اللہ سے مانگتے ہوئے ہمیں شرمانا نہیں ہے، اللہ توقع سے زیادہ نوازتے ہیں۔ حضرت زکریا کو اپنی پوری صورتحال کا اندازہ تھا، لیکن اللہ سے انہوں نے مانگا اور اللہ نے ان کو ان کے کہے سے زیادہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا آیت نمبر 12 میں دیکھیے، وَآتَيْنَا، اور ہم نے اس کو عطا کیا یحییٰ کو قوت فیصلہ، اور یحییٰ کیسے تھے؟ حنان، بہت ہی گزار اور نرم دل والے، پاکیزہ روح یحییٰ تھے، اللہ سے ڈرانے والے تھے، والدین کی فرما بردار تھے۔ اتنے بڑھاپے میں پیدا ہونے والی اولاد تو عموماً بہت اکڑنے والی ہوتی ہے نا، بہت بدتمیز ہوتی ہے، لاڈلی ہوتی ہے، چٹک کے اور جھڑک کے جواب دیتی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ کیسے ہیں؟ سرکش اور نافرمان نہیں ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ رب سے مانگا گیا تھا، تو رب نے بہت پیار سے جو کچھ ضرورت تھی، یعنی کمزور بڑھاپے کے بوڑھے ہوئے والدین کو تو ایک حنان اولاد چاہیے تھی، نرم روح اولاد چاہیے تھی، اللہ نے ویسی ہی عطا کی۔ تو پھر کیا ہے، جس طرح سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مجھے پکارو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، خوب دعائیں کرنی ہے، اور دعا کے اوقات بھی یاد رکھنے ہیں۔ رات کا آخری پہر جب اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد، زمزم کو پیتے ہوئے، مرغ کی آواز سن کر، اور کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے تو ضرور ہی اللہ سے بہت دعائیں کرنی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی نا تعمیر کعبہ کے وقت، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی کرنی ہے۔ آیت نمبر 25 میں سورہ مریم کی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ، ترو تازہ کھجور گریں گی، ان کو کھاؤ۔ سوچیے، عورت تو بہت کمزور ہوتی ہے، اور پھر ولادت کا مرحلہ، اس وقت تو تھک جاتی ہے، اور حضرت مریم کی اس وقت جذباتی کیفیت کیا ہوگی، تنا کیسے ہلائیں گی؟ کبھی ہم بھی جا کے دیکھیں، ہلا کے دیکھیں کہ ہلانا ممکن ہے، لیکن یہاں سکھایا کیا جا رہا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا، ایسا ماریے پانی پھٹ جائے گا، ایوب علیہ السلام سے کہا تھا پاؤں زمین پر ماریے ٹھنڈا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ تو پھر سکھا کیا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ کیا ہوگا اس کی فکر نہیں کرنا، اس کے نتائج اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم نتائج اپنے ذمے سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں رزلٹ ہمیں لانا ہے، کر کے ہمیں دکھانا ہے۔ آج کا سبق کیا ہے، کوشش پوری کرنی ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، فکلی وشربی کہہ کے، کہ کھجوریں گری تھی، یعنی ان کمزور مریم تنے کو ہلایا کیسے ہوگا، لیکن یہ یقین کی دولت تھی کہ کھجوروں سے دامن بھر گیا۔ بس اب مجھے اور آپ کو اپنے اسباب، اپنے وسائل، اپنی کوششوں پہ یقین نہیں کرنا، بلکہ صرف اللہ رب العالمین پہ یقین کرنا ہے، اور کوشش پوری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 42 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان، آپ ان چیزوں کو کیسے پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ کسی شے سے بچانے پہ قادر ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ جو باپ نہیں دیکھ سکا وہ بیٹے کو نظر آ گیا، ابا بنا رہا ہے، بیچ رہا ہے، اسی بت کو پوج رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ باپ اپنے نفس کی بات مانتا ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹے کو تو نظر آ جائے کہ یہ بت مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، لیکن باپ کو نظر نہ آئے۔ ہدایت کون پایا؟ بیٹا پا گیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بچوں کی نگاہوں میں ہمارے غلط طور طریقے آ جاتے ہیں، لیکن ان میں وہ جھجک ہوتی ہے، ہمارا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ وہ بتا نہیں پاتے۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہے کہ کھل کے بات کریں، اوپن کمیونیکیشن ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے والدین کے لیے بھی بہت کانشیس ہو جائیں، خصوصی طور پہ بڑھاپے میں والدین چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بدمزاج ہو جاتے ہیں، تو ان کی اس بات کا دھیان رکھنا کہ وہ کسی کی حق تلفی نہ کر رہے ہوں، ان کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، اور ظاہر ہے اس کو ہم بہت نرمی اور پیار سے انہیں کہہ سکتے ہیں، اور ان کے لیے بہت دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین کو کسی بھی برے اخلاق سے بچا کے رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 53 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ کو ہارون عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سورہ اسی پارے میں دعا بھی آئے گی سورہ طٰہٰ کے اندر، کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بھائی کو میرے اہل میں سے میرا کوئی وزیر بنائیے، میرے بھائی کو میرا ساتھی بنائیے۔ تو جب گھر والے مددگار ہوتے ہیں نا تو دین کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ چیز ہمیں مانگنی بھی چاہیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا بہت پڑھنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے رشتے جوڑتے ہوئے بات کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہم رشتے ناطے کن بنیادوں پہ کر رہے ہیں، مال و دولت، ڈگری، خاندان، یا کوئی اور چیز ہے۔ پھر اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کس طرح کر رہے ہیں کہ وہ وعدے کے سچے تھے، رسول نبیہ تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ اور اسماعیل کیسے تھے؟ اپنے رب کے بہت پسندیدہ بندے تھے۔ یہ ابراہیم کی بہت پیارے اسماعیل
کوئی سوچ بھی سکتا ہے جب ان کو صحرا میں چھوڑتے وقت کہ یہ صحرا میں چھوڑا جانے والا بچہ، اس کی تربیت کون کرے گا؟ یہ اتنے پیارے اور صاف اس میں کیسے پیدا ہوں گے؟ اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ ہم تو اپنی ہر چیز، ہر کام سمجھتے ہیں ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اولاد کو سکھائیں گے تو اولاد ایسی بنے گی۔ یہاں سیکھنے کی بہت کچھ ہے اس آیت کے اندر۔ ایک تو حضرت حاجرہ کا کردار بھی پتہ چلتا ہے، کیسے انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی، کن اصولوں پر کی تو اسماعیل ایسے بنے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہیں تو صحرا میں بھی اولاد کی بہترین تربیت کروا سکتے ہیں۔ اور اسماعیل ذبیح اللہ تھے نا، اللہ کے راستے میں انہیں قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے لٹایا تو اللہ نے کیسی زندگی دی کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کہلائے، گھر والوں کو نماز کا حکم دینے والے، یعنی ایسا ان کا اپنے رب سے تعلق تھا۔ اور اتنی عمر پائی کہ گھر والے بھی ہو گئے اور باپ کے مشن میں، مقصد حیات میں شانہ بشانہ شامل ہو گئے۔ کتنی پیاری زندگی ہے نا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں، چاہے مال ہو، چاہے جان ہو، چاہے وقت ہو، چاہے صلاحیتیں ہوں، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی لگاتا ہے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 پہ انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے۔ آج کا پورا پارا ہے ہی جیسے اسی بات پر۔ 38 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے وحی کی کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو، کہ آپ تابوت میں موسیٰ اس کو صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالیے اور اس کو دریا میں ڈال دیجیے۔ انہوں نے سوچا نہ ہوگا کہ دریا کا پانی تو اتنا خطرناک ہوتا ہے، ٹھانٹے مارتا ہوا، اس کے بہاؤ میں کیا چیز ٹھہرتی ہے، تو کیسے یہ بچہ سلامت رہے گا؟ انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے وہ کیا جو اللہ نے کہا ہے۔ آج میری اور آپ کی کرنے کی کام کیا ہے کہ بس اپنی سی کوشش کر لیں، زندگی میں روتے پیٹتے نہ رہیں۔ ہمیں سے بہت دفعہ ہوتا ہے نا، بس ہم کرتے کچھ نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتے ہیں، روتے پیٹتے رہتے ہیں اور اپنے حالات پہ ناراض رہتے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، جو کچھ کر سکتے ہیں کر ڈالنا ہے، پرو ایکٹیو اپروچ رکھنی ہے اور اللہ سے بہترین نتائج کی توقع رکھنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کے لیے ان کاموں کو آسان کر دیں۔ اچھا بہنوں، کل ہم 5 منٹ کیا جلدی جوائن کر لیں؟ آپ لوگ گروپ پہ اپنی رائے دے دیجیے گا انشاءاللہ، کیونکہ نماز کا وقت تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ہے تو کچھ ساتھیوں نے اس بات کی درخواست کی ہے۔ انشاءاللہ اسی حساب سے ہم اپنا ٹائم دیکھ لیں گے۔ کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا